السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ جی آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 11 جس کے ہم آپ بتائیں گے کہ سینس آف ہیئرنگ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کیسے سنتے ہیں، کیا نظام ہے، کس کے کیا پروسیجرز ہوتا ہے سارا۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کان۔ ظاہر سی بات ہے سننے کی حص صرف کان سے ہی ہمیں ملی ہے، سانپ کو اس کی سکن سے ملی ہے۔ اچھا جی، تو ہمیں کان کی حص ملی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ وہ ہمارے جسم کا ایک خاص عضو ہے۔ اچھا جی، ہم سنتے کیسے ہیں؟ اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہوا نہ ہو تو ہم نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ آکسیجن کا ہونا، ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آکسیجن تو ویسے ہی بہت ضروری ہے ہماری کمیونٹی میں سروائیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر آکسیجن نہیں ہوتی تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ تو آکسیجن ایسے ہی ہمارے سننے میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آواز کی لہریں جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے۔ تو پھر ہوا میں جی توانائی کی ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، ارتعاش ہم وائبریشن کو کہتے ہیں۔ تو جب کوئی بول رہا ہے تو آواز کی جو ہوتی ہے وہ وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو ہوا ہے وہ اس کی وائبریٹنگ ہوتے ہوتے وہ دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، نہ ہم ان کو اپنی عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی ریڈنگز لے لیتے ہیں۔ ہم نے ایسے انسٹرومنٹ بنائے ہوئے جس کے اوپر ہم ان کی ریڈنگز جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو پھر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وائبریشن دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے تو باہر والا جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے وہ کلکنگ سٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو سال میں یعنی کہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان میں توانائی آ جاتی ہے، تو وہ انرجی کے ذریعے جو ہے تو ہوا اور انرجی مل کے اس کو پش اپ کرتے ہیں کہ کہاں تک جو ہے لے کے جانا ہے، ہم کتنی آہستہ بول رہے ہیں، کتنا اونچا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری انرجی پہ ہی بیس کرتی ہیں۔ ہم بہت زور لگا کے بول رہے ہیں، کسی کو بلا رہے ہیں، تو یہ ہوا میں ہی وائبریشن مالیکیولز کی ہوتی ہے اور یہ جا کے پھر دوسرے کے کان تک پہنچتی ہے۔ تو جی جہاں پہ ہوا نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسے خلا ہے، بلائی خلا ہمارا، اس کے اندر ہوا نہیں ہے، تو ہم اپنی جو ہے اس کو آواز کو دوسرے تک پہنچا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے تک آواز پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہوا کا ہونا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پارٹس آف ایئر۔ جی کان کے حصے کتنے ہیں؟ تو بیسیکلی کان کو جو ہے ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو جی پہلے بیرونی کان جن کے آؤٹر ایئر آ جاتا ہے، پھر ہمارا میڈل ایئر جن کے وسطی کان آ جاتا ہے، پھر ہمارا انر ایئر جن کے اندرونی کان آ جاتا ہے۔ تو پھر جی ہمارا آؤٹر ایئر کیا ہے؟ آؤٹر ایئر بیسیکلی ہماری یہ جو آپ کو باہر سے ہڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جی ہمارا آؤٹر ایئر ہے۔ تو یہ آؤٹر ایئر کہاں سے کہاں تک ہے؟ باہر والی ہڈی سے لے کے کان کے پردے تک ہم اس کو آؤٹر ایئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کنسیپٹ ہے، یاد رکھنے والی چیز ہے۔ تو یہ جی لچکدار ہڈی ہوتی ہے ہماری، جو باہر کی کان کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں یا خود ہاتھ لگا کے بھی کہ یہ جو ہڈی ہے یہ لچکدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ کیف نما یعنی کہ چھوٹا سا راستہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ کان کے پردے تک جا کے رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کان کے پردے تک ہمارا بیرونی حصہ۔ کان کا پردہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ بالکل باریک سی ایک جھلی ہے۔ تو یہ جو جھلی ہے اس سے لہریں ٹکراتی ہیں، پھر وہی اس کی وائبریشن ہوتی ہے، اور جب اس کی وائبریشن ہوتی ہے تو پھر وائبریشن جو ہے اس کو جو ہے آنکھ کے درمیان والے حصے میں بھیج دیتی ہے۔ اچھا جی، درمیان والے حصے میں کیسے بھیجتی ہے؟ ہمارا جو مڈل ایئر ہے، کان کے پردے کے پیچھے جو ہیں ہماری ہڈیاں شروع ہو جاتی ہیں 3، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو ان کی جو ہے شکلیں دیکھ کے ان کو نام دیا ہوا ہے۔ تو کان کے پردے کے پیچھے کان کے پردے تک تو ہمارا بیرونی، اب ہمارا مڈل ایئر شروع ہو گیا ہڈیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ ہیمر، اینول اور سٹرپ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ اتنی چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے صفحے پہ بھی بڑے لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی چھوٹی جو ہے وہ یہ ہڈی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں۔ تو اس کی جو جسامت ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آواز جو ہے جو بھی ہوتی ہے وہ ہیمر میں جاتی ہے، پھر اینول میں جاتی ہے اور پھر سٹرپ میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیجر ہوتا ہے جو ہمارا انر ایئر میں سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ فریکوینسی پیدا ہوتی ہے ان کی۔ فریکوینسی تو شروع سے ہی پیدا ہو رہی ہے نا، کان کی ہڈی سے لے کے پردے تک آتی ہے، پردے سے لے کے ہماری ان تینوں ہڈیوں تک آ جاتی ہے۔ تو یہ جو وائبریشن ہے یہ بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا سنا،
کیا کس طرح سنا اور کیسے سنا، اونچا ہے، بہت زیادہ ہلکی آواز ہے، یہ کس طرح ہے۔ اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو بالکل ہوا کی اگر آواز آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ شدت کی ہے تو اس کی فریکوینسی بھی ویسی ہوگی، بہت زیادہ ہلکی ہے تو اس کی فریکوینسی بھی اسی طرح ہوگی۔ تو یہ فریکوینسی میں فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اونچی آواز سنی ہے یا ہم نے بہت زیادہ باریک آواز سنی ہے یا بھاری آواز سنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری فریکوینسی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہیں۔ چلتے ہیں، آج کا لیکچر یہیں تک ہے، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم اس کو انر ایئر بتائیں گے، جو کہ ہمیں لیکچر نمبر 11 کا پارٹ 2 ہوگا۔ اور چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔